مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آج میں اور آپ ان کے نام لے رہے ہیں۔ وہ ایسی عظیم ہستی تھی کہ جنہوں نے ہر قسم کی قربانی دی دین کے لیے۔ ایک موقع پر جنگ بدر کا موقع تھا، ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ بیٹھے اپنے والد محترم کے ساتھ اور ان سے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پر میری نظر آپ پر پڑی تھی اور میرے لیے آسان تھا میں آپ کو شہید کر دوں، تو سیدنا لیکن میں نے آپ کو شہید نہیں کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، اے میرے بیٹے اگر خدا کی قسم میری نظر تم پر اس وقت پڑتی تو میں 1 منٹ بھی انتظار نہ کرتا، میں تمہیں شہید کر دیتا۔ دیکھیے انہوں نے اس دین محمدی کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا، بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو دوستوں، یہ سب کچھ انہوں نے کس لیے کیا تھا؟ صرف میرے آپ کے لیے کیا تھا۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا، میرے صحابہ میں نے اللہ کا دین تم تک کیا پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر یہ جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا، اللہ تو گواہ دینا، اللہ تو گواہ دینا، اللہ تو گواہ دینا، میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے اور تمہارا کام ہے اس دین کو غائبین تک پہنچانا۔ میرا آپ سوچئے وہ غائبین کون تھے؟ وہ غائبین میرے آپ تھے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ یہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا، اور قرآن اور حدیث حضرات صحابہ کرام نے جیسے